بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ لیکن یہ بات جاننے کی اور دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن کی دیگر آیات کس کے ترجمے کی تائید کر رہی ہیں۔ تو میں چاہوں گا آپ بھی اس مضمون پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور کچھ آیات کا بیان کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہو کہ نبوت کا دروازہ تو ابھی کھلا ہے۔ جی برہان صاحب، میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ جو نبوت کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے موقف کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے، اور وہ سورۃ مومن آیت نمبر 35 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ کہ جب یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ آئے تو تم اس وقت بھی شک میں رہے جو وہ لے کے آیا تھا، اور جب وہ فوت ہو گیا، چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس اب اللہ کبھی اس کے بعد رسول نہیں بھیجے گا۔ تو رسول نہ بھیجنے کا، کسی نبی کے بعد نبوت ختم ہونے کا تصور پہلے لوگوں میں بھی موجود تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسے تصور کے بارے میں کمنٹس کیا دیے ہیں، ریمارکس کیا دیے ہیں؟ فرمایا کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی پھر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والے، ان کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ تو نبوت ختم ہونے کا تصور بھی کیونکہ نیا تصور نہیں تھا۔ دوسرے بات جو آپ نے فرمائی ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ محترم فضل صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جو انعامات کا دروازہ جو ہے وہ تو قرآن کریم جا بجا کھولتا ہے اور لوگوں کو توجہ دلاتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ آؤ۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا مضمون بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک یہ بنی نوع انسان اس کائنات میں موجود ہیں، جب تک یہ دنیا قائم ہے، تب تک اصلاح اور گمراہی کی لہریں جو ہیں وہ اٹھتی رہیں گی۔ اور جب بھی انسانی معاشرہ جو ہے، جب بھی انسان جو ہے اپنے روحانی مقام سے نیچے گرتا ہے اور فساد برپا ہوتا ہے، تو خدا تعالی ہمیشہ اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی کھڑا کرتا ہے، اور اصلاح کے لیے جو سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جب سب سے بڑا مصلح بھیجتا ہے تو اس کا نام نبی ہے۔ اس مضمون کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ سے شروع کریں تو سورۃ ناس تک سینکڑوں جگہ یہ مضمون ہمیں ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کرنے والے وجود، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے وحی و الہام سے مشرف کر کے بھیجتا ہے کہ جاؤ اس جو بگڑی ہوئی قوم ہے، جو راہ راست سے ہٹی ہوئی قوم ہے، جو خدا تعالیٰ کے حقوق دینے سے کترا رہی ہے، اس سے منہ موڑے ہوئے ہے اور بنی نوع انسان سے ہمدردی کے جذبے کو کھوئے ہوئے ہے، جاؤ ان کے ان احوال کو، ان حالات کو درست کرو۔ تو اس درستی کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے بھیجتا رہا۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کا کام ہی نہیں ہے۔ ہاں انسان، یہ میں نے عرض کیا، بتا دیا کہ یہ انسان ضرور کہتا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب سورۃ حج کی آیت محترم فضل صاحب نے پڑھی، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 ہمارے سامنے ہے اس وقت۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدمہ، کہ اے بنی آدم، اما یأتینکم، اگر تمہارے پاس آئیں
رسول منکم، تم میں سے رسول، یقصون علیکم آیاتی، اور تم پر وہ میری آیات پڑھیں، بیان کریں، فمن اتقا، پس جس نے تقوی کیا، واصلح، اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم، تو ان پر نہ خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ پورے بنی آدم کو ایک اصولی رہنمائی دی جا رہی ہے، ایک حکم دیا جا رہا ہے، ایک ہدایت کی جا رہی ہے کہ دیکھو جب بھی تم میں کوئی رسول آئے، جب سے بنی نوع انسان کو پیدا کیا تب سے لے کر جب تک یہ بنی آدم خدا تعالی کا مخاطب رہے گا، مسلسل یہ آواز اس کو سنائی دی جاتی رہے گی، جب تک قرآن کریم اس کائنات میں عمل کے لیے، علم کے لیے، پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے موجود ہے، وہ ہر پڑھنے والے کو، ہر سننے والے کو یہ پکار کے کہے گا کہ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس رسول آئیں، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول نے آنا ہی نہیں تھا تو قرآن کریم کی اس طرح کی آیات کا نعوذ باللہ پھر کیا کریں گے؟ یہ قرآن کریم کی یہ آیات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ان کی تلاوت بھی ختم ہو جائے گی، ان کا عمل بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ نعوذ باللہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر پیش جو ہے وہ اسی طرح قائم ہے، اسی طرح نافذ العمل رہے گی، اسی طرح اس کے پھل ہم کھاتے رہیں گے جس طرح پہلے لوگوں نے کھائے تھے۔ تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ بنی نوع انسان کو، بنی آدم کو رسولوں کی بشارت دی جاتی رہے گی، اور جب ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے ایسے رسول بھیجتا رہے گا۔